بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کے حوالے سے چند واقعات بیان کیے تھے۔ آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو صحابہ کرام کی ذہنی، قلبی، جسمانی حالت کا عالم کیا تھا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ عظیم سانحہ وقوع پذیر ہوا تو صحابہ اکرام کی تو گویا عقلیں ختم ہو گئی، ان کے حواس معطل ہو گئے۔ بعض حضرات کی شدت غم کی وجہ سے زبانیں بند ہو گئیں، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ انہی شخصیات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کو سنا مگر اپنے اندر جواب دینے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ بعض حضرات کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ بے حس بیٹھ گئے، اب ان میں حرکت اور جنبش کرنے کی بھی طاقت نہ تھی، اور یہی کیفیت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ ثابت قدم اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ آنسو بہا رہے تھے اور فرماتے تھے وا محمدہ ان کا تظہرا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ نے جب منافقین کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کر گئے، وفات پا گئے، اگر وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے تو کبھی فوت نہ ہوتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے کہا کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے پھر صحابہ کرام کو اس جانب مائل کیا کہ ہاں اب تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ جی ہاں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی حالت ایسی ہو گئی کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر پائیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتی کہ ہائے ہم سے یہ صدمہ کس طرح برداشت ہوگا۔ لیکن کیا کریں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانا ایک حقیقت تھا، ظاہری پردہ فرما لیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ حقیقت تسلیم کرنے میں ایک وقت لگا، لیکن بہرحال اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا اور کسی اور کا دنیا سے جانا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی تو نبی ہوتے ہیں، رسول رسول ہوتے ہیں، پیغمبر پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے تو اپنے معاملات اور ان کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پردہ فرمایا، یقیناً موت کا ذائقہ چکھا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے آئے گے، اس کے بعد ان کی حیات وہی مثل سابق جسمانی ہے۔ اور امام عشق و محبت نے تو یوں کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر ہم ماہ ربیع الاول میں غم کا اظہار کریں یا ماہ ربیع الاول میں ہی چونکہ آپ کا یوم ولادت ہے تو خوشی کا اظہار کریں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر شخصیت کے لحاظ سے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔ شریعت کی رہنمائی لی جائے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ خوشی کے لیے کوئی دن کوئی وقت اسلام نے پابند نہیں کیا۔ اظہار خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اوپن ہمیں ٹائم دیا ہے کہ جب چاہیں خوشی کریں، لیکن اظہار غم کے لیے وقت کی قید لگائی ہے۔ جس طرح کوئی فوت ہوتا ہے تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ نہیں کیا جا سکتا، اظہار غم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر عورت ہے اس کا شوہر فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے گی، لیکن اس کے بعد اظہار غم پر، تجدید غم پر سب شریعت کی طرف سے پابندی ہے۔ اس لیے
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم تو نہیں منایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منایا جائے گا۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک میں ایک حکمت ہے، علماء اکرام نے بیان کیا، ہزارہا حکمتیں ہیں۔ دیکھیے، ہر عاشق چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے، اپنے معشوق سے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہو جائے، اسے اس کا دیدار ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ زمین پر رہتے تو شاید ہی ہر ایک کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہوتا۔ جی ہاں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکا۔ کیا آپ نے واقعات نہیں سنے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، زمانہ بھی پایا، شہر میں بھی حاضر ہوئے، لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے، گویا دیدار نہ کر سکے۔ اسی طرح کئی اور اصحاب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کر سکے، کسی وجہ سے، کسی سبب سے، مثلا کوئی نبی نہ تھا، لیکن یہ خواہش تو تھی نہ ہر ایک کے دل میں کہ وہ اپنے نبی کا دیدار کرے۔ ہر امتی چاہتا ہے اپنے نبی کا دیدار کرے، لیکن روئے زمین پر رہتے ہوئے یہ ہر ایک کے لیے سعادت تو نہ ملتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت تک بھی روئے زمین پہ ظاہری حیات میں زندہ رہتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کیا اس نے دشمن خدا، دشمن رسول، شیطان ابلیس کو قیامت تک مہلت نہیں دی؟ اگر دشمن کو مہلت دے سکتا ہے تو محبوب خدا کو بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن راز اور حکمت یہ تھی کہ محبوب آپ پردہ کر لیجئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیے، اور پھر اہتمام کیا جائے گا کہ آپ کے ہر امتی کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، ہر امتی کو جنت میں جانے سے پہلے آپ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور اس کا اہتمام یہ ہوگا کہ قبر میں جب وہ آئے گا تو تیسرا سوال ہوگا، بتلا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور اس وقت آپ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ اکبر، جو اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوگا، وہ جب دیدار کی کیفیت پائے گا تو پھر اس کی حالت تو یہ ہوگی جیسے کسی شاعر نے کہا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی کہ ہر ایک کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیدار مصطفیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، آخر میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور یوم وصال میں سے کسے منانا چاہیے؟ تو ہمارے ملک کی قوانین کے مطابق بھی اسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی منایا جائے گا۔ اس موقع پر غم کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانے کے لیے بالکل اوپن ٹائم ہے، اور غم تو منایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا کسی اور کے جانے کی طرح نہیں ہے۔ نبی کا معاملہ اور ہوتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ جمعے کے دن ہی پیدا ہوئے، جمعے کے دن ہی آپ کا وصال ہوا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ آپ غور کیجئے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی امت کے لیے عید کا دن بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہوا تو ہم نے اسے عید کا دن بنایا۔ اور بقیہ رہ گئی بات کہ 12 ربیع الاول عید کا دن یہ یوم وصال بھی ہے، تو چونکہ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، ملا علی قاری علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے 2 ربیع الاول کو بیان کیا ہے۔ تو جب وصال اور ولادت کی تاریخ الگ الگ ہے تو اسے ایک دن میں منانا کس طرح درست ہوگا؟ اور اگر بالفرض ایک دن بھی ہو تو میں نے مثال دی کہ آدم علیہ السلام کا اسی دن یوم وصال ہے اور اسی دن یوم ولادت بھی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر بھی ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ایام میں خوب خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔